خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور سیدنا سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچا نا تو آپ کے اور دیگر مریدین بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، تو آپ کی بارگاہ میں ایک تاجر آیا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا نا، اس نے آتے ہی آپ کے ایک مرید کے جن کا نام تھا شیخ علی، ان کے گریبان کو پکڑ لیا اور نازیبا جملے ان کے لیے استعمال کرنے لگا، تمام ہی مجمع کے سامنے ان کی توہین کرنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ معاملہ دیکھا نا تو آپ فرمانے لگے کہ یار بتاؤ بات کیا ہے، آخر تم یہ سارے لوگوں کے سامنے بھری خانقاہ میں ان سب کے سامنے ان کی توہین کیوں کر رہے ہو، ان کا گریبان تم نے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ شیخ علی جواب دیتے ہیں کہ حضرت یہ ایک تاجر ہے، میں نے ان سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے اور انہوں نے جو وقت دیا تھا وہ وقت نکل چکا ہے۔ حضرت میں غریب انسان ہوں، میرے پاس میں کوئی اور دولت نہیں ہے، کوئی اور زمین جائیداد نہیں ہے، میں نے ان سے اور مہلت مانگی ہے کہ محنت کروں گا، میں مزدوری کروں گا، اس کے بعد میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے عزیزو اس تاجر کی طرف جب دیکھا نا اور آپ کہنے لگے یار تو سارے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر رہا ہے، سب کے سامنے غلط جملے اس کے لیے بول رہا ہے، اس کو اور مہلت دے دے تھوڑے وقت کی، تھوڑا اور ٹائم دے دے، محنت کرنے کے بعد میں تیری رقم ادا کر دے گا۔ تو وہ تاجر دنیا دار لوگ میرے عزیزو پھر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس میں دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، جو صرف دنیا سے محبت رکھتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا کسی سے، انہیں کسی کے ادب کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے میرے عزیزو، آج مسجدوں میں جا کر کے دیکھو جو دنیا دار ہیں ان کا مزاج آپ کو الگ ہی پتا چل جائے گا، وہ نہ اماموں کی قدر کریں، نہ کسی عالم کی قدر کریں، نہ کسی مولوی نہ کسی مفتی کی وہ قدر کریں۔ ان کی نظر میں وہی بہترین انسان ہے، وہی افضل انسان ہے کہ جس کے پاس میں دولت ہے، جو ان سے زیادہ مالدار ہیں گے اس کا وہ ادب کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ جب غریب نواز نے فرمایا نا کہ یار چھوڑ دے، مہلت دے دے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ وہ تاجر غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے لگا، آپ کی ذات کے بارے میں بھی نازیبا کلمات اس نے اپنی زبان سے نکالے، کہنے لگا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ بازار میں لے کر کے جاؤں گا، گھسیٹوں گا اور سارے شہر کے سامنے اس کو میں رسوا کروں گا۔ جب اتنا سنانا تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی چادر کو زمین پر بچھایا اور جیب میں سے چند سکے نکالے۔ چند سکے کیا نکالے تھے کہ اللہ نے خزانے عطا فرما دیے۔ چادر پر ڈالا نا آپ نے کہا کہ چل اٹھا لے، جتنے تیرے پیسے ہیں اتنے اٹھا کر کے لے جا، لیکن اس کو رسوا نہ کر۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا کہنے کے بعد میں نا آپ مریدوں کی طرف توجہ فرمانے لگتے ہیں۔ اس تاجر نے پیسے اٹھائے، جتنے اس کے تھے اس نے اٹھا لیے، لیکن جب نیت بدلی نا اس کی، نیت میں کھوٹ آیا، تو اس نے جتنے اس کے تھے اتنے تو اٹھائے، لیکن اور زیادہ پیسے اس نے اٹھا لیے۔ کھانے کے بعد میں وہ چلا گیا، وہ تاجر تو میرے عزیزو چلا گیا، لیکن شیخ علی اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ یار میرے پیر بھائیوں کے سامنے اور میرے پیر کے سامنے مجھے اس نے رسوا کر دیا۔ بہت زیادہ وہ شرمندہ ہوئے، نظر نہیں اٹھاتے کسی کے سامنے، بہت زیادہ انہیں شرمندگی کا سامنا ہوا۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیخ علی اتنا یاد رکھنا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے نا تو اپنی توجہ کا مرکز صرف اللہ اور اس کے رسول کو بنانا، اپنی مصیبت کسی اور کو نہ بتانا۔ یہ دنیا دار ایسے ہی رسوا کیا کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے رہے، ہفتوں گزر گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ وہ تاجر ایک چادر لپیٹے ہوئے دوڑا سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ دوبارہ وہ آیا، ہم نے پھر سوچا شاید پھر کوئی بات ہوگی، لیکن اس مرتبہ جب وہ آیا نا تو غریب نواز نے پوچھا یار یہ بتا اب کیا معاملہ ہے، کیا پیسے اور رہ گئے ہیں تیرے، اور کچھ دینا ہے تجھے، اور کچھ لے کر کے جائے گا؟ کہنے لگا حضور معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ آپ فرمانے لگے بات کیا ہے، بات بتا۔ اس نے چادر ہٹائی، ہاتھ نکالا، جب ہاتھ دکھایا نا کانپ رہا تھا، ہاتھ دکھایا تو وہ ہاتھ پورا سوکھ چکا تھا، لقوہ لگ چکا تھا اس ہاتھ کو۔ کہنے لگا حضور جس دن سے یہاں سے گیا ہوں
اور اپنی جو میری رقم تھی اس سے زیادہ میں نے آپ کی نگاہ بچی تو پیسے اٹھا لیے، اسی وقت سے پریشان ہوں، مجھے معاف کر دے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حضرت کہنے لگے، غریب نواز فرمانے لگے، ہم درویش انسان ہیں، معاف تو کر دیں گے تجھ کو، لیکن تجھے اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یاد رکھ تیرا جو ہاتھ سوکھا ہے نا، یہ زیادہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا ہے، اس کو جو لقوہ لگا ہے یہ زیادہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں لگا ہے، بلکہ تو نے بھرے مجمع میں ایک اللہ والے کی، تو نے بھرے مجمع میں ایک انسان کی توہین کی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس وجہ سے تیرا یہ ہاتھ سوکھا ہے۔ غریب نواز فرمانے لگے، اس سے معافی کیا مانگتا ہے؟ جا اس سے جا کر کے معافی مانگ کہ جس کا تو نے بھرے مجمع میں دل دکھایا، جس کی توہین کی ہے، تجھے سب کے سامنے اس سے معافی مانگنا ہے۔ اس نے معافی مانگی، کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے اپنا خادم بنا لیں، آج کے بعد میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، آج سے میں آپ کی اسی خانقاہ میں جھاڑو لگاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ والوں کا یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوبین بندے ہوتے ہیں نا، ان کے جو دل کو تکلیف پہنچائے گا، ان کو جو ستائے گا، جو ان کو تکلیفیں پہنچائے گا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے، نہ وہ دنیا میں کبھی خوش رہے گا، نہ آخرت میں اس کو کوئی خوشی حاصل ہوگی۔